اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے نازل کی اتاری، الیک اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، آیات بینات، واضح دلیلیں یا واضح کھلی آیات، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور صرف فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہودیوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو توڑ دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب تشریف لے کر آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، مصدقن جو تصدیق کرنے والے تھے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مباہلے کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر انہوں نے کہا جی جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا جو جبرائیل کو دشمن سمجھے گا ہم بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدبخت پہلی دفعہ ایسا نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا، اپنی کتابوں کے ساتھ بھی یہی کیا، اور سچ کو، حق کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود یہ ہمیشہ انکاری رہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تورات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، زبور کو انہوں نے پھینکا، اور انجیل کو انہوں نے پھینکا، اور قرآن کی باری آئی تو قرآن کریم کے متعلق آپ سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات عطا فرمائے، آپ نے ان کو تسلی بخش جوابات عطا فرمائے، اس کے باوجود یہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کو ہم نے اختیار دیا ہے، یہ چاہیں تو ایمان لے آئیں، چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن آخرت میں ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی، ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم نے ان کے اوپر جو ذلت مسلط کی ہے یہ اپنے آپ کو اس سے بھی نہیں بچا سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اللہ رب العزت نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید کی صورت میں، کیا اس کا انکار یا اسے پیٹھ کے پیچھے صرف یہودیوں اور عیسائیوں نے پھینکا؟ سوال یہ بنتا ہے۔ انہوں نے جو کیا سو کیا، وہ دشمنی میں کر رہے تھے، وہ بغض کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ حسد کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ جس بھی مرضی وجہ سے کر رہے تھے، کیا مسلمان جو کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، وہ جائز ہے؟ کیا مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اسی لیے دی تھی کہ تم بھی اس کو بھول جانا؟ کیا اس قرآن کو صرف یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں نے، مشرکوں نے پیٹھ پیچھے پھینکا، یا مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اصل سوال یہ بنتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہم مسلمان بھی قرآن کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو اس قرآن کے ساتھ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور کفار نے کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن آیا، اسے چومو، سینے سے لگاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اسے ظاہری طور پر پیٹھ نہیں کرنی۔ قرآن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی طرف منہ کر کے بیک کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔
ہم نے اپنے اوپر قرآن کا حق یہ سمجھا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن اگر نیچے رکھا ہے تو کرسی پر نہیں بیٹھنا. یہ ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے. ہم نے یہ سمجھا اگر قرآن رکھا ہے بیٹھے ہوئے قرآن کی طرف ٹانگیں نہیں پھیلانی. ہم نے قرآن کا حق یہ سمجھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ یہ قرآن کا حق نہیں ہے. یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں. اصل جو قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن پر عمل کرنا. اصل قرآن کا حق یہ ہے. ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی میں جا کر آئی ٹی کا ماسٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے وہ سینیٹر بنتا ہے، وہ بڑا سیاستدان بنتا ہے، بڑا دھوکے باز فرادیہ بنتا ہے، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑتا ہے. وہ جب اس سے کہا جائے نبی قرآن کی تلاوت کر لے تو اسے قرآن سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی. سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اس کو نہیں آ رہی ہوتی. اب بتائیں ذرا، قرآن کا حق ادا کیا کہ قرآن کو کنڈ کی؟ حق تو ادا نہیں ہوا قرآن کا. ہم نے سمجھا سفر پہ جا رہے ہیں، چھوٹا سا پاکٹ والا قرآن پاک لو، پاکٹ میں رکھو یا جو ہے نا گاڑی کی اس میں ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دو، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، حفاظت ہوگی. قرآن کریم کی آیت کوئی سیکھ لو، مشکل وقت میں اس کو پڑھ لینا، مشکل دور ہو جائے گی. تو ایمانداری سے بتائیے مسلمان اور یہودی میں کیا فرق رہا؟ مسلمان اور عیسائی میں کیا فرق رہا؟ مسلمان اور کافر میں کیا؟ صرف ایک کلمے کا فرق ہے بس. مسلمان کو کلمہ آتا ہے، کافر کو کلمہ نہیں آتا. مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، عیسائی یہودی کلمہ نہیں پڑھتے. مسلمان کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے، عیسائی یہودی بغیر کلمہ پڑھے دھوکہ دیتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو فریب دیتا ہے، عیسائی یہودی کہتے ہیں کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایسے ذبح کرتے جاؤ جو وہ کر رہے ہیں. کیا فرق رہا مسلمان اور یہودی میں؟ جس طریقے سے قرآن کے ساتھ اجنبیوں والا معاملہ کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے یہ تو کہا نا کہ ہمارے لیے ہماری کتاب کافی ہے، جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہم اس کو پڑھیں گے. مسلمان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. مسلمان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کتاب کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کتاب کتنا بڑا سمندر ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. جب بھی غوطہ لگاؤ گے کوئی نہ کوئی موتی لے کر آؤ گے وہاں سے، اسے نہیں پتا، اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا، وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا، وہ اس طرف آنا بھی نہیں چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھوں گا اس میں مشکل باتیں آئیں گی، مشکل احکامات آئیں گے، ان کو ماننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. بہتر ہے کہ نہ پڑھو، نہ سمجھو، نہ سیکھو، نہ عمل کرو. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ اسے اللہ کی کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم تو قرآن کے ساتھ اجرمی والا معاملہ نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی قرآن کو پیٹھ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی انجانے میں جان کر کوئی مسلمان صف میں نہیں جائے گا.
میرا یہ ایمان ہے، لیکن انجانے میں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی یہودیوں کے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن کے ساتھ اجنبیوں والا معاملہ کر کے، قرآن کو پیٹھ کر کے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کے۔ آج بلائیں 100 بچے کو جو پڑھا لکھا ہے، ان کے سامنے قرآن رکھیں، ان کے سامنے حدیث رکھیں، ان کے سامنے سسپینس والی ڈائجسٹ رکھیں، ان سے کہیں پڑھو، 100 میں سے بڑی مشکل سے 5 بچے قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، بڑی مشکل سے چند بچے حدیث کو ہاتھ لگائیں گے، ورنہ سارے کہیں گے مجھے ڈائجسٹ پڑھنے دیں۔ آپ وجہ پوچھیں گے وہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، وجہ پوچھیں گے وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیا پڑھایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کیا تعلیم دی؟ چلو ہم خود نہیں پڑھ سکے، اس زمانے میں تعلیم عام نہیں تھی، اس زمانے میں قرآن کے ساتھ اس قدر شناسائی نہیں تھی، پڑھانے والے کم تھے، وسائل نہیں تھے۔ آج جب ہر بندے کی جیب کے اندر قرآن موجود ہے، ایک نہیں کئی قسم کے دنیا کا کوئی قرآن ترجمہ، تفسیر، تشریح، کوئی حدیث کی کتاب آپ کسی وقت کہیں بیٹھ کر کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا بہانہ رہا ہمارے پاس؟ قرآن سیکھنا مشکل تھا، اب سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا مشکل تھا، پڑھنا مشکل نہیں ہے، گھر گھر میں بندہ پڑھانے والا موجود ہے۔ کیا ہم نے ترجیح دی؟ انجینئر بنانے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے کروڑوں خرچ کیے، پائلٹ بنانے کے لیے کروڑوں خرچ کیے، ماسٹر کرانے کے لیے کروڑوں خرچ کیے، قرآن پڑھانے کے لیے کبھی ہم نے ہزاروں بھی خرچ کیے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ کأنہم لا یعلمون، اللہ نے فرمایا جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے یا مسلمان ہے، اللہ کی نظر میں اس کا یہی مقام ہے، کأنہم لا یعلمون، وہ قرآن کو جانتے نہیں ہیں۔ اور ذرا سوچیں، محشر کا میدان ہو، اللہ ہر بندے سے پوچھ رہا ہو، بتا بھی کیا کر کے ہے؟ تجھے علم دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ دولت دی تھی، کیا کیا؟ صحت دی تھی، کیا کیا؟ جوانی دی تھی، کیا کیا؟ مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ طاقت دی تھی، کیسے استعمال کی؟ یہ سوال جواب ہو رہا ہو، اور وہاں پر قرآن آ جائے، اللہ قرآن کریم کو میدان محشر میں ہر انسان کے لیے بولنے کی اجازت دے گا، ہر مسلمان کے لیے۔ سوچیں ذرا، قرآن آ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن میدان محشر میں یا تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا، وکالت قرآن کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن وکیل بن کر آئے۔ اگر تو قرآن میرے آپ کے حق میں وکیل بن کے آ جا، پھر تو بیڑے پار ہے۔ یہ قرآن کہے گا یا اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس نے دنیا میں مجھے اپنا رہنما بنایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ سے تعلیمات حاصل کر کے ان پر عمل کیا تھا، اپنے آپ کو سدھارا تھا، جس طرح اس نے دنیا میں میری قدر کی، آج تو اس کی قدر کر۔ اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہے گا جا، میں نے اس کو بھیج دیا۔ ایک شخص کے لیے ہی قرآن پاک آئے گا، یا اللہ اسے تباہ کر، اسے ہلاک کر، اسے برباد کر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں میری قدر نہیں کی تھی، اس نے دنیا میں مجھے پڑھا نہیں تھا،
اس نے دنیا میں مجھے سیکھا نہیں تھا، اس نے دنیا میں مجھ سے تعلیمات حاصل کر کے اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی تھی، جیسے اس نے دنیا میں میری ناقدری کی، آج تو اس کی ناقدری کر۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ جہنم میں بھیج دے اس کو۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو باندھو زنجیروں کے ساتھ، جکڑ دو، اور جکڑنے کے بعد گھسیٹ کے اوندھے منہ اسے جہنم میں دھکیل دو۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، دم کروا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آیا سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما؟ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آیا؟ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیوں سمجھ نہیں آتا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ دنیا میں کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دنیا میں کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اتنے بہترین خطابات اللہ عطا فرمائے اور ہم پھر بھی نہ لے سکیں، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن کو ٹائم دینا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے بعد قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلے قرآنی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، پھر ہم قرآن کے وفادار ہیں، پھر ہم قرآن کو پہچانیں گے، قرآن ہمیں پہچانے گا۔ اگر نہیں کیا تو پھر کوئی فرق نہیں ہے یہودیوں میں، کوئی فرق نہیں ہے عیسائیوں میں، کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں۔ انہوں نے بھی قرآن کو کان کے پیچھے ڈالا، ہم بھی قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآنی تعلیمات کو اپنانے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔